पांचवी किस्त। समरीन ने जब देखा कि बात हाथ से निकल रही है तो वो कमरे से तेज तेज बाहर आई और हफीज के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। फिर उसने भी हफीज की मिन्नत करना शुरू कर दी। हफीज प्लीज तुम मान जाओ, देखो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, अपनी भाभी के बारे में कुछ तो सोचो। हफीज का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हफीज वहीं रुक गया। अब वो अजीब शशोपन में मुब्तला था। फिर वो ये कहकर निकल गया, ठीक है पर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। समरीन वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसे लगा था कि हफीज मान जाएगा, मगर उसने तो वक्त मांग लिया था। एहतशाम भी परेशानी में अपने कमरे में चला गया। हफीज नीचे आकर इधर से उधर टहल रहा था। उसका दिल तो चाहा कि मना कर दे इस सब के लिए, मगर जब अपने भाई और बच्चों के बारे में सोचता तो उसे लगता कि ये खुद गर्जी होगी। उसके भाई को उसकी ज़रूरत है। उसके दिल को करार नहीं आ रहा था। उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला और हलाले के बारे में तलाश करने लगा। पूरी रात वो इसके मुतल्लिक सोचता रहा। फिर उसने फ़ैसला किया कि वो भाई के लिए ये कुर्बानी देगा। सुबह वो नाश्ते पर ऊपर आया तो उसने भाई को अपने फ़ैसले के मुतल्लिक आगाह किया। एहतशाम ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर उसने ज़ुहर के बाद उस्ताद जी को घर आने की दरख्वास्त की। उस्ताद जी घर आ गए। वो मदरसे के बड़े लड़के भी लेकर आए थे, गवाहों की सूरत में। इस तरह समरीन और हफीज़ का निकाह हो गया। निकाह नीचे वाली मंजिल पर हुआ। फिर एहतशाम बच्चों को लेकर उनके ननिहाल छोड़ने चला गया। समरीन पलंग पर बैठी आने वाले लम्हात के बारे में खुद को तैयार कर रही थी। उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। वो हफीज़ जो कभी उसके लिए बच्चों जैसा था, आज वो उसकी ज़ौजा थी और हक़ ज़ौजियत निभाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो पलंग पर सिमटी बैठी थी कि असर से मगरिब हो गई, मगर हफीज़ कमरे में ही नहीं आया। समरीन ने बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इतने में दरवाज़ा खुला और एहतशाम घर में दाखिल हुआ। उसकी सवालिया नज़रें समरीन ने एक मिनट में पढ़ लीं, जैसे वह पूछ रहा हो कि सब हो गया। समरीन उसके पूछने से पहले ही बोल पड़ी, तुम्हारा भाई तो घर ही नहीं आया अभी तक। अब एहतशाम की परेशानी और बढ़ गई थी। वो सोच रहा था कि शायद एक दो दिन में ये सब ख़त्म हो जाएगा और हफीज़ समरीन को तलाक दे देगा, मगर अब तो लग रहा था कि हफीज़ को समझाना और मनाना काफ़ी मुश्किल होगा। एहतशाम झुंझलाहट से कहने लगा, तुमने उसको जाने ही क्यों दिया। अब समरीन भी गुस्से से सीख पा हो गई। आपने मुझे समझ क्या रखा है, मेरे लिए ये सब आसान नहीं है। तो वो तो बेचारा बहुत छोटा है अभी। एहतशाम गुस्से पर काबू पाते हुए, शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद मेरी मौजूदगी उसके घर में ये सब मुमकिन नहीं है। वो ऐसे ही झिझकता और शर्माता रहेगा। कुछ सोचना पड़ेगा, वो खुद से कहते हुए टहलने लगा। फिर खुशी से उछला कि देखो मुझे एक तरकीब आई है। मैं फैक्ट्री से 3 दिन की छुट्टियां लेकर बच्चों को देख लेता हूँ। तुम दोनों किसी मकामी होटल में कमरा ले लो 3 दिन के लिए। समरीन को ये बात बहुत बेतुकी सी लगी, मगर शायद एहतशाम ठीक कह रहा था। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि हफीज़ बोझल कदमों से घर में दाखिल हुआ। एहतशाम हफीज़ की तरफ बढ़ा और कहने लगा कि कहाँ चले गए थे तुम? यार सब ठीक तो है? हफीज़, माजरत भाई, मगर ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। एहतशाम, देखो मेरे भाई, ये हम सब के लिए ही मुश्किल है। ऐसा करो तुम दोनों शहर के लिए एक 5 स्टार होटल में कमरा ले लो 3 दिनों के लिए। समरीन, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं और हफीज़ आज ही निकल जाते हैं। हफीज़ ठंडी सांस भरते हुए, जैसा आपको ठीक लगे। एहतशाम ने ऑनलाइन एक होटल में कमरा बुक करवा दिया। हफीज़ गाड़ी में बैठा समरीन का इंतज़ार कर रहा था। समरीन भी सीढ़ियाँ उतरते हुए गाड़ी में बैठ गई और दोनों उस होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल की लॉबी बहुत ही खूबसूरत और बड़ी थी। सामने शीशे की दीवार के पीछे पूल नज़र आ रहा था। एयर कंडीशनर बहुत तेज़ चल रहा था। हफीज़ ने इस्तकबालिया काउंटर पर पहुंचकर बुकिंग रेफरेंस बताया और की कार्ड लेकर ऊपर चला गया। इस पूरे अरसे के दरमियान समरीन और हफीज़ में कोई बात नहीं हुई थी। हफीज़ की झिझक अभी की वही बरकरार थी। समरीन ने रूम में आते ही वॉशरूम का रुख किया और उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मतलब हफीज़ फिर कमरे से बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बाद हफीज़ वापस कमरे में आया और सोफे पर बैठ गया। समरीन, हफीज़ यहीं आ जाओ। हफीज़, नहीं भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। समरीन, भाभी क्यों कहते हो, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हफीज़ उसकी तरफ मुड़ते हुए, कितनी अजीब बात है, मैं लड़कपन से ही आपको आइडलाइज करता आया हूँ कि बीवी हो तो आप जैसी हो, सुघड़, सलीकेमंद, समझदार। मगर आज जब आप मेरे निकाह में हैं तो मैं अपने जहन को समझा ही नहीं पा रहा हूँ। समरीन अपनी तारीफ हफीज़ के मुंह से सुनते हुए दिल ही दिल में खुश हो रही थी। कहने लगी कि देखो हफीज़, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, और उठकर सोफे पर उसके करीब आकर बैठ गई। समरीन जानती थी कि हफीज़ एहतशाम से बहुत अलग है। जहाँ एहतशाम औरतों को अपने से कमतर समझता है, वहीं हफीज़ का नज़रिया औरतों के लिए इज़्ज़त और एहतराम का था। सुबह जब समरीन की आंख एहतशाम की कॉल से खुली तो हफीज़ अभी तक उसके बराबर में लेटा सो रहा था। एहतशाम का फिर वही सवाल था, न जाने क्यों समरीन
نے جھوٹ کہہ دیا کہ بے فکر رہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا، میں 3 دن میں اسے منا لوں گی۔ حفیظ جو آنکھیں بند کے لیٹا تھا وہ بھی یہ سب سن رہا تھا۔ سمرین واش روم میں گئی تو حفیظ بھی اٹھ گیا۔ سمرین اب واش روم میں ہے؟ حفیظ کے منہ سے اپنا نام سن کر سمرین مسکرا دی۔ ہاں بس آ رہی ہوں۔ پھر دونوں تیار ہو کر نیچے بوفے بریک فاسٹ کرنے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن گزر گئے اور وہ دونوں اب کافی گھل مل گئے تھے۔ نہ جانے کیوں سمرین بہت اداس تھی۔ آج انہیں چیک آؤٹ کرنا تھا۔ وہ حفیظ کے برابر میں لیٹی اس سے کہنے لگی، حفیظ تم بہت اچھے ہو۔ حفیظ، سمرین میں آپ سے کچھ مانگوں، منع تو نہیں کریں گی؟ سمرین، مانگ کر دیکھ لو، تم نے ہمارے لیے بہت کیا ہے، اب جو کہو گے وہ کروں گی۔ حفیظ، کیا ضروری ہے کہ میں آپ کو طلاق دوں؟ آپ میری بیوی بھی تو بن کر رہ سکتی ہیں۔ سمرین شدید حیرانگی سے حفیظ کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو حفیظ؟ میں تم سے پورے 6 سال بڑی ہوں، پھر تم کیسے اپنے ماں باپ اور بھائی کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ حفیظ جذبات سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ ساتھ دیں تو میں سب کو سنبھال لوں گا، بس آپ کی ہاں چاہیے۔ سمرین، مگر میرے بچے؟ حفیظ، دیکھیں وہ میری ذمہ داری ہوں گے، آپ چاہیں گی تو میں الگ گھر لے لوں گا، ویسے بھی میری ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہے اور میں اچھا کما لیتا ہوں۔ سمرین اب نئے شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ واقعی یہ 3 دن اس کے لیے بہت حسین خواب جیسے تھے۔ احتشام کے ساتھ گزارے کئی سالوں سے بہتر تھے، مگر یہ معاشرہ کیا یہ انہیں قبول کر پائے گا؟ لوگ تو اس پر ہی بدچلن ہونے کا الزام داغ دیں گے۔ کیا بھروسہ، عمر ڈھلتے ہی یہی مجھے نہ چھوڑ جائے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ سامان سمیٹنے لگی۔ حفیظ صوفے پر بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ سمرین، دیکھ لو حفیظ، یہ سب بہت مشکل ہے، شاید تم اتنا دباؤ برداشت نہیں کر پاؤ گے اس معاشرے کا۔ پھر وہ سامان پیک کرنے میں مصروف ہو گئی اور حفیظ کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ انہوں نے سامان باندھا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چیک آؤٹ کے لیے نکل گئے، جیسے وہ فیصلہ کر چکے ہوں۔ واپسی پر تمام راستے گاڑی میں دونوں خوب ہنسی مذاق کرتے رہے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ 3 دن پہلے یہ راستہ ان دونوں نے بالکل خاموشی میں گزارا تھا۔ شاید یہی نکاح کا حسن ہے، یہی وہ محبت اور عزت ہے جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ خیر، گھر پہنچ کر حفیظ نے گاڑی صدر دروازے پر روکی اور سمرین اتر کر اندر چلی گئی۔ احتشام نے دروازہ کھولا۔ حفیظ اندر نہیں آیا اور سمرین کو کہا کہ میں بعد میں آتا ہوں۔ گاڑی ریورس میں لے لی۔ ادھر احتشام بے چینی اور برقراری سے سمرین کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا۔ پھر جب اسے برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا سمرین، سب ٹھیک رہا نا؟ سمرین، اچھا ہوگا اگر آپ یہ سوال اپنے بھائی سے ہی کریں۔ اور وہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بچوں کے پاس چلی گئی۔ وہ بچوں سے مل کر سب بھول گئی تھی۔ ادھر احتشام اس کے جواب کے معنی اپنے دماغ سے ڈھونڈنے لگا کہ کیا مطلب اس بات کا۔ سمرین کا رویہ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا، مگر اب وہ انتظار کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حفیظ کو بڑے فون ملائے، مگر سب بے سود۔ حفیظ نہ فون اٹھا رہا تھا نہ گھر آیا تھا۔ رات تقریباً 1 بجے سمرین کے موبائل کی روشنی کھلی تو حفیظ کا نام اسکرین پر بلنک ہو رہا تھا۔ سمرین، کہاں ہو؟ آئے نہیں؟ حفیظ، بس ایک دوست کے پاس ہوں، اور آپ بتائیں پھر کیا سوچا آپ نے؟ سمرین، یہ تو تم پر منحصر ہے، دیکھ لو تم اپنے بھائی کا سامنا نہیں کر پائے، آگے کیا ہوگا؟ حفیظ، نہیں ایسی بات نہیں، بس میں چاہتا تھا کہ پہلے آپ کی رضامندی معلوم کر لوں، پھر ہی کوئی قدم اٹھاؤں۔ ویسے سچ بتاؤں تو میں بہت مس کر رہا ہوں آپ کو۔ سمرین مسکراتے ہوئے، خود ہی دور گئے ہو، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اگلی شام کو جب احتشام گھر آیا تو سمرین اوپر نہیں تھی اور بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے۔ وہ سمرین کو ڈھونڈتے ہوئے نیچے والی منزل پر آیا تو حفیظ اور سمرین کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ احتشام دھڑکتے دل کے ساتھ آواز لگاتا اندر داخل ہوا۔ حفیظ اور سمرین آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ زور سے چیخا، سمرین، کیا بے ہودگی ہے یہ؟ حفیظ آگے بڑھ کر، دیکھیں بھائی، تمیز سے بات کریں، یہ میری بنکوا ہے اب۔ احتشام، بے غیرت بھابی ہے یہ تیری، طلاق دے اس کو۔ حفیظ، یہ آپ کی بیوی تھی، اب یہ میری بیوی ہے اور میرے لیے یہ نکاح بہت مقدس ہے، میں طلاق نہیں دے سکتا۔ اب احتشام طیش میں آ گیا اور آگے بڑھتے ہوئے حفیظ کا گریبان پکڑ کر چلانے لگا، طلاق دے میری بیوی کو۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور دونوں کے والد اور والدہ گھر میں داخل ہوئے۔ زمان صاحب رعبدار آواز میں چلائے، کیا ہو رہا ہے یہ میرے گھر میں؟ احتشام نے فوراً گریبان چھوڑا اور پیچھے ہو گیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ آج ان دونوں نے عمرے سے واپس آنا ہے۔ زمان صاحب ایک بار اور گردار آواز میں چلائے، کیا ہو رہا تھا یہ؟ حفیظ، السلام علیکم ابو بھائی، مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں سمرین کو طلاق دوں۔ اس دفعہ مسز زمان نے آگے بڑھ کر حفیظ کو تھپڑ رسید کیا۔ کیا بک رہے ہو حفیظ، دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ سمرین اب اپنے ضبط کو توڑتے ہوئے چلائی، خدا کے واسطے اب بس کریں آپ سب، میں بتاتی ہوں۔ اور اس نے تمام بات ان سب کے سامنے رکھ دی۔ زمان صاحب کا غصے سے برا حال تھا، مگر اب وہ ایک اور بہت مشکل صورتحال میں پھنس چکے تھے۔ انہوں نے جیب سے فون نکالا، سمرین کے ماں باپ کو فوراً اپنے گھر بلایا۔ سب نیچے صوفوں پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔
ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، شاید کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ حفیظ نے جا کر دروازہ کھولا تو سمرین کے ماں باپ وہاں موجود تھے۔ وہ انہیں عزت سے اندر لے آیا۔ زمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ دراصل اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت سکون سے سنیے گا۔ احتشام سر جھکائے ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ سمرین کی والدہ پریشانی سے کہنے لگیں، دیکھیں بھائی صاحب، سمرین سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، اور غصے سے سمرین کی طرف دیکھنے لگی۔ سمرین، کیا ہوا ہے بتاؤ، کیا کیا تم نے؟ زمان صاحب، دیکھیں بھابھی، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ ضروری نہیں ہر دفعہ غلطی عورت کی ہی ہو۔ اب آپ عورت ہو کر بغیر کچھ جانے اپنی بیٹی کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں۔ شاید اس لیے ہی عورت ایسے قدم اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والے بھی اسے ہی غلط کہیں گے۔ سمرین کے والد کہنے لگے، بھائی صاحب، اب آپ بتا دیں کیا بات ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ زمان صاحب، دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ احتشام نے سمرین کو طلاق دے دی ہے۔ سمرین کے ماں باپ دونوں سکتے میں آ گئے۔ زمان صاحب، دراصل انہوں نے طلاق دی، پھر احتشام نے حفیظ سے اس کا نکاح پڑھوایا اور اب یہ چاہتا ہے کہ حفیظ اسے طلاق دے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے احتشام کو دیکھا، جو نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں ندامت کا۔ زمان صاحب پھر غصے سے چیخے، اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سمرین ہماری بہو ہی رہے گی اور یہ پورشن میں اس کے نام کر دوں گا۔ حفیظ اور سمرین کا چہرہ زمان صاحب کے فیصلے سے کھل اٹھا۔ احتشام تلملا کر اٹھا اور کھڑے ہوتے ہی چلایا، نہیں، یہ غلط ہے۔ زمان صاحب، غلط وہ ہے جو تم نے کیا ہے، اب عمر بھر اس کی سزا بھگتو۔ سمرین کے والد صوفے سے اٹھتے ہوئے سمرین کو گلے لگانے لگے۔ آپ نے ٹھیک کہا زمان صاحب، ہمیں اپنی بیٹیوں کو ہر وقت مورل الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، انہیں بھروسہ ہونا چاہیے ان کو سمجھنے والا کوئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے فیصلے کے ساتھ ہوں۔ احتشام چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا۔ حفیظ نے اپنا ٹرانسفر لاہور کروا لیا اور اپنی بیوی بچے لے کر وہیں چلا گیا۔ اس نے سمرین کو خوب عزت و محبت دی جس کی وہ حقدار تھی، اور احتشام اب بھی تنہائی میں اوپر والے پورشن پر سگریٹیں پھونکتا بیٹھا رہتا ہے۔ اب تو تقریباً نفسیاتی مریض ہو گیا ہے۔ طلاق کوئی کھیل نہیں، آج کل یہ بہت عام بات ہو گئی ہے۔ نکاح ایک بہت حسین رشتہ ہے، اس کی قدر کریں اور اپنی بیوی کو عزت دیں۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔